أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. صدق اللہ العظیم. چوتھے پارے کے آخر میں ان عورتوں کا ذکر تھا جن سے نکاح کرنا حرام ہے. پانچویں پارے کے شروع میں اسی بحث کو مکمل کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ ان محرمات کے سوا دوسری عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، اس طرح سے کہ مال خرچ کر کے ان سے نکاح کرو، بشرط کہ نکاح سے مقصود عفت قائم رکھنا ہو، شہوت رانی مقصود نہ ہو. جن عورتوں سے تم فائدہ حاصل کرو ان کا مہر مقرر کیا ہوا ادا کر دو. یہ جو آخری الفاظ ہیں کہ جن عورتوں سے تم فائدہ حاصل کرو، ان الفاظ سے بعض حضرات متع کے جواز پر استدلال کرتے ہیں، مگر یہ استدلال بالکل باطل ہے. اس آیت میں نکاح شرعی کا ذکر ہے، متع کا ذکر نہیں ہے. اس میں شک نہیں کہ زمانہ جاہلیت میں متع کا رواج تھا. چونکہ اسلام کے احکام بتدریج نازل ہوئے ہیں، اس لیے ابتدائے اسلام میں یہ رواج باقی رہا، لیکن بعد میں واضح طور پر اس کی حرمت کا اعلان کر دیا گیا. ابن ماجہ میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، میں نے تمہیں متع کی اجازت دی تھی، لیکن اب اللہ نے اسے قیامت تک کے لیے حرام قرار دے دیا ہے. تیسرے رکوع میں گھر کے نظام کو درست رکھنے کے لیے چند بنیادی ہدایات دی گئی ہیں. پہلی ہدایت تو یہ دی گئی ہے کہ گھر میں قوامیت، حاکمیت اور ذمہ دار ہونے کا درجہ مرد کو حاصل ہے، کیونکہ جس جماعت اور جس گھر کا کوئی سربراہ نہ ہو اسے انتشار اور افتراق سے کوئی نہیں بچا سکتا. اس سربراہی کا یہ مطلب نہیں کہ مرد کو آقا اور عورت کو لونڈی کا درجہ دے دیا جائے، بلکہ ان کا باہمی تعلق ایسے ہوگا جیسے راعی اور رعیت کا ہوتا ہے. دوسری ہدایت یہ دی گئی ہے، اگر عورت اکھڑ مزاج، نافرمان اور سرکش ہو تو اسے راہ راست پر لانے کے لیے 3 تدبیریں اختیار کی جا سکتی ہیں. پہلی یہ کہ اسے سمجھایا جائے اور سرکشی کے برے نتائج سے خبردار کیا جائے. اگر واضح نصیحت اس پر اثر نہ کرے تو دوسری تدبیر یہ ہے کہ اس کا بستر الگ کر دیا جائے اور اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے. اگر پھر بھی وہ نہ سمجھے تو انتہائی اقدام کے طور پر واقعی سرکشی اور بے راہ روی کی صورت میں حد کے اندر رہتے ہوئے اس کی پٹائی بھی لگائی جا سکتی ہے. یہ قرآن کا حکم ہے. یہاں یہ بات ذہن نشین کر لینا مناسب ہوگا کہ قرآن کے مخاطب ہر قسم کے لوگ ہیں، شہری بھی، دیہاتی بھی، جنگلی بھی، صحرائی بھی، شریف الطبع بھی اور اکھڑ مزاج بھی، با کردار بھی اور بد کردار بھی. اسلام نے ہر عورت کی پٹائی کی اجازت نہیں دی، بلکہ صرف اسی عورت کی پٹائی کی اجازت دی ہے جو اس کے علاوہ دوسری کوئی زبان سمجھتی نہ ہو. اور ظاہر ہے پسماندہ معاشروں میں ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں جو پٹائی کے بغیر راہ راست پر آتی ہی نہیں، لیکن وہ ظالم مرد جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر وحشیانہ انداز میں عورتوں کی پٹائی لگاتے ہیں، ان کے اس ظلم اور زیادتی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. 7ویں رکوع میں پہلے تو مسلمانوں کو جہاد اور قتال کی تیاری کا حکم دیا گیا ہے کہ مسلمان اپنی نیت خالص رکھیں اور صرف اللہ کی رضا اور دین کی سر بلندی کے لیے جنگ کریں. جہاد و قتال کی ترغیب کے بعد مسلمانوں کو منافقین کی تدبیروں اور سازشوں سے چوکنا رہنے کا حکم دیا گیا ہے. اس بارے میں اللہ رب العزت نے بہت سے احکام نازل فرمائے ہیں، اور اللہ رب العزت نے متعدد آیات میں انسان کی سرکشی کا سبب بتلایا ہے کہ اللہ کے مقابلے میں شیطان کی اطاعت کرتا ہے
اور اس کو ہدایت کے راستے سے شیطان بہت دور لے جاتا ہے۔ اسی طرح اس بارے میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور یہ کہا گیا ہے ہدایت اسی کو ملے گی جو ان کے راستے کی اتباع کرے گا۔ 16ویں رکوع میں دوبارہ عورتوں کا تذکرہ ہے، جس میں ان پر ظلم کرنے اور ان کے حقوق غصب کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور یہ کہ اگر میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو جائے تو انہیں آپس میں صلح کر لینی چاہیے، صلح ہی سب سے اچھا راستہ ہے۔